ٹرمپ نے غزہ پہ امن کے منصوبے کا اعلان کر دیا. پہلے تو وہ آپ اس کی کلپ سن لیں. جناب موجودہ جنگی محاذوں پر لڑائی روک دی جائے گی. یہ 20 نکاتی فارمولہ انہوں نے دیا ہے. فوری جنگ بندی ہوگی غزہ کے اندر. 48 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالی جو اسرائیلی ہیں ان کو واپس لایا جائے گا حماس سے. اسرائیلی فوج مرحلہ وار غزہ سے انخلا کرے گی. اسرائیل کی غزہ پر دوبارہ قبضہ الحاق کی اجازت نہیں ہوگی اسرائیل کو. حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار تباہ کر دیے جائیں گے. ہتھیار ڈالنے والے حماس جنگجوؤں کو معافی دی جائے گی. ان کو سیف پیسج بھی دیا جائے گا. غزہ میں انسانی امداد، اس کی فوری امداد، اقوام متحدہ عالمی اداروں کے ذریعے امداد کی جائے گی. وہ میں تو آپ کو بات سمجھا دوں کہ بات یہ ہے، چیزوں کو دیکھنے کے نا ہمیشہ دو زاویے ہوتے ہیں. کہ میں تو ہوں اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کا. یہ جتنی مسلمان کنٹریز خیر سب نے خیر مقدم کر دیا، پاکستان نے خیر مقدم کر دیا. یہ اب اس میں انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، آہو بکار شروع ہو جائے گی کہ جناب یہ تو بڑا ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے نیتن یاہو ڈومینیٹڈ قسم کا یہ ایک سیز فائر پلان ہے. اس کے علاوہ آپشن ہے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت آگے نہیں ہے. فارگیٹ اباؤٹ ٹو ہیل ود دیٹ. وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جی وہ اسرائیل کے خلاف قراردادیں پیش کر دی کہ وار کرمنل ہے، وار ٹریبیونل ہے، وہ انہوں نے ریڈ وارنٹ. یہ سب موکری، سب فنکاری ہے. یہ ویسے ہی ڈرامے بازی ہے جیسے ہمارے ہاں. اب آپ دیکھیں آج حکومت ہے اور اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. ڈرامے بازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دے دیا، پیپلز پارٹی والوں کے ایگو کو اتنا ہرٹ ہوا، انہوں نے کہا تو وہ معذرت نہیں کریں گے. یہ سب ڈرامے بازی ہے. وہ جنہیں کرپٹ کہتے تھے ان کو پرائم منسٹر بنایا، ان کے ووٹوں سے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور جو کرپٹ کہتے تھے اس کو صدر بنایا ہوا ہے. تو مطلب میں تو نہیں کہتا ہی کہتا. تو یہ اس طرح کی ڈرامے بازی اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. بات یہ کہ پلے آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. فلسطین کی اتھارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی ایک مسلم کنٹری نے سیکورٹی پیکٹ کی ہے پیلسٹین کے عوام کے لیے. کوئی ایک مسلمان کنٹری نے، ایران نے یا کسی اور نے، پاکستان کو چھوڑے بھی، نے کہا ہے کہ جی اگر غزہ پہ حملہ ہوگا ہم پہ حملہ ہوگا. سعودی عرب نے کبھی یہ کہا؟ کویت، کسی کنٹری نے کہا؟ ہر کنٹری کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے. ان لوگوں کے پاس دنیا کی بھرپور ترین فوجی ویپنز بھی آ جائے نا، کوئی غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو ہے نہیں نکلے گا. اور نکلنا چاہیے بھی نہیں. ایک سوال ہے کہ نکلنا چاہیے بھی کہ نہیں. ہر کنٹری کا نیشنل انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح عمران خان جو ایک پاپولر جماعت کا سربراہ ہے، ان کی خاطر ان کی عوام جو ہے وہ بڑے بڑے نعرے لگاتی ہے اب عمران کے لیے کٹ بھریں گے. پریکٹیکلی کیا ہے؟ ایک بندہ باہر نکلتا ہے پروٹیسٹ کے لیے، وہ جیل میں بند. اسی طرح مسلمان کنٹریز نعرے لگا رہی ہیں بڑے، جی غزہ کے لیے کر دیں گے، اسرائیل کی تباہی پھیر دیں گے. اس سے کیا فرق؟ اس وقت ایک ایگریمنٹ یہ ہے آخری، جس سے کم از کم اسرائیل کا جو ظلم آن گوئنگ چل رہا ہے، اس پیکٹ، یہ پوائنٹس بتانے کے بعد بھی 40 فلسطینی شہید ہو گئے وہاں، یہ رک سکتا ہے. اور کوئی طریقہ نہیں. نہ یو این روک سکتا ہے اسرائیل کو، نہ پاکستان روک سکتا ہے اسرائیل کو، انلیس کہ جنگ ہو جائے ہماری. نہ سعودی عربیہ، نہ کویت، نہ ایران. کوئی روک ہی نہیں سکتا. جس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تو اس سے بہتر پیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے. اس میں اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنے کا سوال جو ہے وہ آج پی ٹی آئی نے اٹھا دیا. وہ پارلیمنٹ میں پاگلوں کی طرح باہر نکل گئے. اور جس طرح وہ عمر ایوب جو ہے ان کو، وہ اتنے زیادہ عقل مند آدمی ہے کہ گھر میں بھی بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر تو عمران خان ہے، باہر بھی یہی بات کرتے ہیں ریگارڈلیس آف گراؤنڈ ریئلٹیز کے اس وقت ملک کا پرائم منسٹر کون ہے. اسی طرح انہوں نے باہر ایک پارلیمنٹ لگا لی. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پارلیمنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی پہلے ہی کہہ دیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے ہم ماننے نہیں دیں گے. حالانکہ ابھی تک کوئی ہنٹ مجھے نہیں ملا کہیں سے بھی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. ادھر سے وہ JUIF والے انہوں نے کہا کہ جناب جب تک حماس جو ہے نا وہ ایکسیپٹ، ابھی حماس کو تو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. حماس سے سعودی عرب بھی تنگ ہے، حماس سے اور بھی بڑے لوگ سوائے ایران کے، حماس سے سب تنگ ہیں. اور خدا نہ خواستہ حماس والے آ کے بیٹھ جائیں ہماری بارڈر پہ، افغانستان وغیرہ جو ہمارا دشمن بنا پھر رہا ہے، تو ہم بھی حماس سے تنگ ہی ہوں گے. حماس نے جو راکٹ فائر کیے ہیں، یہ اس کا سارا یہ کیا دھرائی جو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس جب اتنا آپ کی جڑوں میں پانی نہیں ہے، آپ نے 1200 کے بندے مار کے اس کے بعد لاکھوں کی نسل کشی کرا دی. اس سے بڑی حماقت والی جماعت کو ہو سکتی ہے. اور اس کو ہیرو JUIF والے کہہ رہے ہیں حماس کا جب تک رول نہیں ہوگا. بھائی آپ ہیں کون؟ آپ تو پانی کی ایک بوتل نہیں پہنچا سکے JUIF والے وہاں پہ. مسلمان ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکے غزہ کے مسلمان. تو اب یہ پیکٹ ہوا ہے. ٹرمپ سے آپ نفرت کریں، نیتن یاہو کو آپ برا بھلا کہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، انلیس کہ اس ٹاک شو کے اندر کوئی نئی تجویز آ جائے.